بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جائبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ سجائبات سے بری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج پھر حسب سابق ہے ایک سید الایام کا سید الوظائف عمل لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک دنوں کے بعد ہم لازمی روز جمعہ کا ایک عمل آپ کو عطیہ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہر شے، ہر مخلوق کا ایک سردار ہوتا ہے، اسی طرح دنوں کا سردار سید الایام روز جمعہ ہے کہ اس بابرکت دن میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے سوائے معصیت کی دعا کی۔ باقی جو بھی شرعی حاجات ہوتی ہیں، انسان اگر یقین واسق اور ایمان کامل کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہے اس بارگاہ رحمت کی طرف، تو پھر انشاءاللہ اس کرم والی ذات سے وعید ہے کہ وہ انسان کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور آج کا یہ عمل وہ عمل ہے کہ انسان کی جو بھی دلی مراد ہو، جو بھی خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، انشاءاللہ اس عمل کے طفیل وہ مقصد اسے حاصل ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمل کس دن کو پڑھ رہے ہیں، اس دن کو اور اس عمل کے بعد پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز جمعہ کے بعد، کہ جب آسمان کے در کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ ذات باری تعالیٰ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے حاجت طلب کرے اور میں اسے عطا کروں۔ احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ دیگر بندگان خدا کی اس عمل نایاب کے ذریعے مشکل کشائی ہو سکے اور ہمیں اور آپ کے لیے ایک زیادہ راہ کا بندوبست ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، ایک مختصر سا عمل ہے، لیکن ایک ایسا جامع اور نایاب عمل ہے کہ انسان اس کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو نوٹ کیجئے کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، یعنی آپ نماز جمعہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں اور جب مسجد میں رش کم ہونا شروع ہو جائے، تو کسی ایسے کونے کا انتخاب کیجئے کہ جہاں پہ آپ کی توجہ بھٹکنے نہ پائے، یعنی ایسی جگہ نہ ہو کہ آپ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے سامنے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ بھٹکنے لگتی ہے اور پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وظیفے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ پاک کلمات اپنی زبان پہ دہرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے مقصد کو آپ کے ذہن میں حاصل ہوتا ہوا دکھنا چاہیے کہ میرا یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے، میری یہ حاجت پوری ہو چکی ہے، تب انسان کے لیے وہ وظائف مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ جب نماز جمعہ کے بعد مسجد میں تھوڑی سی خلوت ہو جائے، رش کم ہو جائے، تو کسی کونے میں بیٹھ کے سب سے پہلے 92 مرتبہ 92 ٹائمز درود شریف پڑھ کے، کوئی سے بھی درود شریف پڑھ لیں اور سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفار کی تسبیح پڑھ لیں کہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سب سے مختصر استغفار یہی ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جب استغفار کی تسبیح بھی آپ مکمل کر چکے تو اس کے بعد یہ دو الفاظ کہ جس کے معنی ہی یہی ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے تو الفاظ ہیں، دو پاک کلمات ہیں کہ کن فیکون، کہ وہ ذات ہے مطلق، وہ قادر و قدیر۔ جب کسی
چیز کے متعلق ارادہ کرتا ہے، امر کرتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دو الفاظ، ان کا ورد شروع کرنا ہے آپ نے، اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں، اس کا ورد کر رہے ہوں، تو پھر وہی عرض کروں گا کہ آپ کے مقصد کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور آپ اس مقصد کو حاصل کرتا ہوا دیکھیں کہ مجھے میرا مقصد مل چکا ہے، میری حاجت پوری ہو گئی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ میں یہ پاک کلمات، یہ دو پاک متبرک الفاظ قرآن مجید کے دہرا رہا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرا کام بھی ہو چکا ہے، میرا مقصد بھی حاصل ہو چکا ہے، یعنی آل دا ٹائم کہ جب آپ یہ وظیفہ عمل پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ آپ کا مقصد آپ کو مل چکا ہے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فیکن، کن فیکن، کن فیکن، کن فیکن، کن فیکن، کن فیکن، کن فیکن۔ یہ دو پاک کلمات، ان کا ورد کرنا ہے آپ نے 236 بار، تعداد کا خیال رکھیے گا، 236 بار، 236 ٹائمز آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 236 دانوں کی ایک تسبیح بنوا لیں یا بنا لیں، اور اس پہ آپ یہ پڑھا کیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دلی مراد کیسے برآتی ہے، کیونکہ پھر اس کے پڑھنے میں تعداد میں غلطی کا امکان نہیں رہتا ہے۔ اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکے، یعنی 236 بار آپ ان دو الفاظ مبارکہ کا ورد کر چکے، تو آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا جولی پھیلا لیں۔ کیا شرم ہے اس بارگاہ عزت سے مانگنے میں، وہی تو عطا کرنے والی ایک ذات ہے، تو جولی پھیلائیے اور مانگیے کہ مالک میری جولی خالی ہے، مجھے خالی جولی اپنے دربار سے مت لوٹائیے، اسے بھر کے دیجیے، کیونکہ تیری ہی ذات عطا کرنے والی ذات ہے۔ بس جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو اس یقین کے ساتھ اٹھیے گا اس جانماز سے، اس مصلی سے، اس جگہ سے کہ آپ کو آپ کی حاجت مل چکی ہے، آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ بس یہ یقین چاہیے ہوتا ہے وظائف میں، اور کچھ نہیں، کہ میرا مالک ہی عطا کرنے والا ہے اور وہی ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کو کوئی چیز ذرہ برابر بھی عطا کرے۔ احباب گرامی، ایک دن کا عمل ہے، اگر خدا نخواستہ کسی مصلحت کے بنا پر اس جمعے کو آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے، تو پھر اس کو اگلے 2 جمعوں تک، یعنی ٹوٹل آپ نے 3 جمعوں تک اس کو ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ دلی مراد برائے گی۔ اور ہاں، ایک آخری بات کہ خواتین اس عمل کو گھر میں کر سکتی ہیں، لیکن ٹائم وہی ہے کہ جب جمعے کے نماز کا وقت ختم ہو جائے، یعنی جب آپ کے گھر کے مرد حضرات جمعہ پڑھ کے آ جائیں، تو پھر آپ اس عمل کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ احباب گرامی، آج کی اس نورانی محفل کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔